السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم کا MQM کے پرامن مظاہرے پر پولیس کے تشدد کا نوٹس۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ ملنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے رابطہ کیا MQM کے سینئر رہنما امین الحق سے، اور ان سے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے اور بہت سارے معاملات پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ MQM اپنا انتقام لے گی۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی دو ٹوک یہ بات کی ہے، جبکہ سیاسی اختلافات کا حل بات چیت ہے۔ مراد علی شاہ اور MQM کے سینئر رہنما امین الحق کے درمیان اتفاق ہوا اس بات پر۔ لگتا ہے سندھ کو منصوبہ بندی سے لسانیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے۔ سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر کے اختیارات کے اہم معاملات پر کسی حد تک ذرائع یہ کہتے ہیں جی متفق ہوئے ہیں۔ اب کل کا جو واقعہ ہوا، سب سے پہلے ہم اسی پر بات کریں گے کہ MQM کا پرامن دھرنا تھا، اور جس کے حوالے سے سید غنی صاحب نے آج یہ کہا کہ PSL ٹیموں کی سیکیورٹی کے باعث MQM ریلی کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر ہیں سندھ اسمبلی شمیم ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ۔ کل جو کچھ بھی ہوا، پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے جو موقف سامنے آیا، سید غنی صاحب نے کہا کہ PSL ٹیموں کی سیکیورٹی کے باعث MQM ریلی کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ حالانکہ 27-28 دن سے جماعت اسلامی بھی دھرنا دیے ریڈ زون میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن اب تک نہیں لیا گیا، جبکہ MQM پہلے دن نکلی احتجاج کرنے، اور پرامن احتجاج تھا، اس پہ لاٹھی چارج کیا گیا، جس طرح خواتین کو مارا پیٹا گیا ہے، ان کے MPA کو زخمی کر دیا گیا، ایک کارکن مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے پولیس تشدد سے جاں بحق بھی ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ۔ تجزیہ تھوڑا سا کرنے سے پہلے اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں کہ 28 دن یا 27 دن جماعت اسلامی کے یا MQM کے، دیکھیں جماعت اسلامی نے جو کہا تھا وہ وہیں پر موجود ہے۔ MQM نے کل اطلاع یہ کی تھی کہ جی ہم شاہراہ فیصل سے نکلیں گے اور پریس کلب جائیں گے۔ ان کو وہ اجازت دی گئی کہ چلو جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی جمہوریت سے نہیں روکتی ہے۔ لیکن اچانک سے زینب مارکیٹ کی چورنگی پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اس طرف ہلا بول دیا جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ریڈ زون کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل اور نیشنل ٹیمز کی جو کہ آئی نہیں تھیں، اور وہ مقامی ہوٹلوں میں ظاہر رہائش پذیر تھیں، اور انہوں نے نیٹ پریکٹس کے لیے بھی نکلنا تھا۔ اچانک سے اس طرف ان کا رخ موڑنا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں MQM کو کیا الزام دوں، میں تو یہ کہوں گی کہ وہ نامعلوم لوگ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تنخواہ یافتہ ہیں یا ان کی تنخواہ کو حلال کر رہے ہیں، انہوں نے کہیں بیچ میں کوئی یا تو شرارت کی ہے۔ اس پہ MQM کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر MQM خود اس میں شامل ہے، کیونکہ ان کے لوگ موجود تھے، جس میں وسیم اختر صاحب بھی دیکھے گئے ہیں، محمد حسین صاحب بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ چٹائیاں کندھے پہ رکھ کے اور وہ اس طرف جا رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اگر یہ پہلے سے پلان تھا تو لا ایجنسیاں جو ہماری نافذ کرنے والی ہیں ان کو پہلے سے بتایا جاتا تو ہم اس کے حساب سے انتظام کرتے کہ اچھا، یہ بھی ریڈ بیٹھے زون میں رہتے۔ نہیں شمیم ممتاز صاحب، دیکھیے ریڈ زون میں جماعت اسلامی کو بھی اگر اجازت دی گئی ہے، حالانکہ ریڈ زون میں تو اجازت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی نے اجازت ریڈ زون کی بھی دی ہے ایک سیاسی جماعت کو؟ نہیں، اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی انہوں نے تو خود اعلان کر دیا جی اچھا، اب اسمبلی کے باہر بغیر ہم بیٹھیں اجازت گے، اگر دھرنا دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے قانونی نا۔ کارروائی ہونی نہیں چاہیے تھی، جو آپ نہیں ان کر کا رہے۔ نہیں اس کا مطلب نہیں ہے ان کہ کا جماعت نہیں اسلامی سے نہیں کوئی خاص محبت ہے اور MQM سے کوئی بغض ہے؟ نہ ہمیں کسی سے محبت ہے، نہ ہمیں کسی سے بغض ہے، ہمیں صرف اپنے صوبے کے اور اپنے شہر کے امن و امان سے محبت ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس شہر کو دوبارہ سے روشنیوں کی طرف لے کے آئے۔ کراچی کی راتیں پھر سے پر رونق ہوئیں، راتوں کو 2-2 3-3 بجے تک لوگ گھروں سے باہر رہے، فوڈ اسٹریٹ پہ رونق رہی۔ ظاہر ہے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو پا رہی ہیں نا۔ آپ کی توجہ منی بجٹ سے ہٹانے کے لیے، آپ کی توجہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے ہٹانے کے لیے جو کچھ ہوا تھا، میڈیا کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے پھر لگا دیا گیا یہ حرکت کر کے کہ ہمارا سب کی توجہ ادھر چلی گئی۔ ہم بھول گئے کہ پنجاب میں آٹا جو ہے وہ 90 روپے کلو ہو یہ گیا ہے۔ تمام باتیں ہم ابھی درست ہیں تک آپ کی، لیکن خواتین پر تشدد کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ۔ نہیں، کسی بالکل کی ہم جان چلی نہیں جائے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں جان جانے والی بات جہاں تک ہے، آپ دیکھ لیں میڈیا خود دکھا رہا ہے، اور جو ریکارڈ نکلوایا ہے CM صاحب نے وہ آپ کے سامنے ہے کہ رات کو 10 بجے ان کا ہارٹ اٹیک سے اسلم صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ نہ وہ موجود تھے اس میں ریلی میں، نہ وہ وہاں پہنچے تھے، جو ان کی پوری رپورٹ نکل آئی ہے۔ یہ تو MQM کا پرانا وتیرہ رہا ہے نا کہ ایک آدمی پکڑا تو گیا تو انہوں نے MQM کہہ کی دیا سیاست سینکڑوں آپ نے اس پکڑے کا گئے۔ مطلب ہے کہ موقع فراہم کیا زندہ کرنے کا؟
نہیں ہم نے کوئی موقع فراہم نہیں کیا, وہ تو جنہوں نے موقع فراہم کیا وہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ پہلے بھی کس نے زندہ رکھا تھا اور اب بھی کون ان کو زندہ رکھ رہا ہے. ہم نے کوئی نہ ان کو پہلے مارا تھا نہ اب ہماری کوئی نیت ہے ان کو نہیں, وہ تو مارنے کی. سیاسی جہاں جماعت تک تو ہے نا. دیکھیے آپ جماعت اسلامی کے بھی نجیب ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہم نے موجود منع, ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں نہیں کہ سیاسی جماعت بالکل صحیح ہے, لیکن اب یہ احتجاج جو ہو رہا ہے شمیم امتیاز صاحب, نجیب ایوب صاحب آپ بھی کہ 28 دن سے آپ کا بھی احتجاج ہے اور کل آپ سڑکیں بلاک کرنے کی آپ نے بات کی ہے آپ کی جانب سے. شمیم امتیاز صاحب, جماعت اسلامی اگر سڑکیں کل بند کرتی ہے اور بڑے بڑے جو جتنی بھی سڑکیں ہیں انہوں نے سب کو کہا ہے صرف ایمبولینس اور میڈیا والے جا سکیں گے, سب کو روک دیا جائے گا, تو اب کیا لاہ عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں ہم نے تو کل بھی 2 دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی اور نجیب صاحب بھی موجود تھے, تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم عوام کو تنگ کریں. یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے کہ میئر کے کیا اختیارات ہیں یا میئر کے کیا اختیارات نہیں ہیں. عوام کا مسئلہ اس وقت روٹی کپڑا اور مکان ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, انکروچمنٹ کے نام پر لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کی لوڈ اچھا, شیڈنگ یہ ہے. جب جو بچے یہ جو بات آپ کر رہی ہیں شمیم امتیاز صاحب, اسی کے لیے تو دھرنے دے کے لوگ بیٹھے ہوئے نہیں, ہیں. اس کے لیے دھرنے نہیں دے کے بیٹھے ہوئے بھائی, اس کے لیے دھرنے نہیں دیے انہوں نے. ایک فرد واحد کے لیے قوت کی بات کر رہے ہیں وہ کہ جی یہ بھی ہمارے پاس ہے, یہ بھی ہمارے پاس ہے, یہ بھی ہمارے پاس ہے. تو کل کس وہ طرح حکومت نپٹیں گے, کی جماعت اسلامی سے کل کس طرح نپٹا جائے گا اگر سڑکیں بند نہیں ان کرتی ہے؟ سے نہیں, ہم دیکھیں بات چیت چل رہی ہے. ابھی آپ نے خود میڈیا پہ ہی چلایا ہوا ہے کہ 2 دن کا اور ٹائم آ گیا, 2 دن تک یہ معاملات انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے. دیکھیں پولیٹیکل اچھا, چیزیں بیک ڈور سیاسی رابطے طریقے رہتے سے ہیں, ہی ظاہر ہے ہوتی ہیں. سیاسی جماعتیں. نجیب ایوب صاحب بہت شکریہ. سر کل ہو رہا ہے دھرنا یا کل جس طرح بات کر رہی ہیں شمیم ممتاز صاحبہ 2 دن کا وقت آپ نے لے لیا ہے؟ السلام علیکم, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ اس کی تو مذمت ہونی چاہیے اور مذمت ہو بھی رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر اطلاع کے اس طریقے سے اس ایریے میں جانا, یہ تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے انتظامیہ کو کنٹرول کرنا. سر انتظامیہ کا تو یہ کہنا ہے لیکن اجازت تو آپ نے بھی نہیں لی. نہیں, ہم نے اطلاع بھی دی ہوئی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور ہم نے تو وہ مواقع ہی الحمدللہ فراہم نہیں کیے. ہم جمہوری عمل پہ بلیف کرتے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا پن ہے کہ ریاستی اختیار ان کے پاس ہے اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں سیاسی جماعت ہیں, انہیں معلوم ہے کہ سیاسی چیزوں کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے. سر آپ دونوں پارٹیوں لہذا کی یہ محبتیں اچھی بات ہے, کل کا کیا پروگرام ہے سر ابھی آپ کا؟ آپ میری بات سنیے. تو جہاں تک مذمت کی بات ہے تو ہر ذی شعور آدمی اس پورے معاملے کو اس طرح دیکھے گا کہ یہ غلط ہوا ہے, لیکن ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے اطلاع کہیں اور کی دی گئی تھی اور وہ 4 بجے تک جمع ہوتے رہے 12 بجے کا ٹائم دے کے, اور پھر مرکزی قیادت ان کی بھاگ گئی. اس میں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کارکنان کو بے یارو مددگار چھوڑ کر جس طرح مرکزی قیادت نے وہاں سے راہ فرار اختیار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ذمہ دار وہاں ہوتے تو شاید افہام و تفہیم کا کوئی راستہ نکل سکتا تھا. اس لیے کہ ایک سابق میئر وہاں موجود تھے اور عامر خان خود موجود چلیں تھے. سر, وہ تو ان کے کارکنان تو ظاہر ہے سب کچھ تو دیکھ لیا, اب میڈیا نے دکھا دیا کہ جس طرح ان کے عمل اچھا نہیں لیڈران ہے. چلے گئے. اچھا سر, اچھا, کل کا نہیں بتا رہے سر آپ؟ کل کا ہم 5 جگہوں پہ ہم نے اطلاع دی ہوئی ہے اور میڈیا کے ذریعے بھی بتا دیا ہے. متبادل راستہ دینا حکومت کا کام ہے اور میں اچھا, سمجھتا کل ہوں ہو رہا ہے سر کہ یا روک دیا متبادل گیا ہے, یہ بات چیت ہو نہیں گئی جی, ہے؟ ہمارا دھرنا بھی چل رہا ہے اور کیمپ آج پوری کراچی میں لگ چکے ہیں. پوری کراچی میں مختلف چھوٹے مظاہرے ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے کل انشاءاللہ 4 بجے سوراب کوٹ پہ, شارع فیصل پہ, قائد آباد پہ, ماری پور روڈ پہ اور لسبیلا پہ یہ دھرنے دیے جائیں سر گے. آپ دھرنے دیں گے, سڑکیں بند ہوں گی تو پھر تو قانون حرکت میں آئے گا. نہیں, اگر ہم نے اس میں ایمبولینس کے لیے راستہ دیا ہے, کل امیر جماعت اسلامی حافظ صاحب نے کہا کہ اس میں ایمرجنسی صورتحال میں بھی گزرنے دیا جائے گا اور متبادل راستے بھی فراہم کیے جانے کی کوشش ہونی چاہیے انتظامیہ کی جانب سے. جس طریقے سے دیگر معاملات میں اور یہاں جلوس نکلتے ہیں, متبادل راستے دیے جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کو, چونکہ اب معاملات مذاکرات کی اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اسی انداز میں لیں گے
اور کوئی ایسی پینک کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں گے. ہم جمہوری لوگ ہیں, آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مظاہرہ کریں گے. شمیم ممتاز صاحبہ, اب کل یہ تو دھرنا دے رہے ہیں 5 جگہوں پر, آپ نے سن بھی لیا کہ شارع فیصل ہے, سوراب گوٹ ہے, مختلف جگہوں پر دھرنا ہوگا. تو کیا قانون حرکت میں کل اسی طرح آئے گا جس طرح ایم کیو ایم سے نپٹا گیا ہے, یا کچھ اور اس بار ہوگا؟ نہیں, میں تو گزارش کروں گی جماعت اسلامی کے جتنے لیڈران ہیں اور جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جب بات چیت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور بات چیت ہو بھی رہی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے جمہوری حق ہے وہ استعمال کریں, لیکن عام پبلک کو اس طرح تنگ نہ کریں. کل جمعے کا دن ہے, یہ بیٹھے ہیں جیسے ساری دنیا میں لوگ بیٹھتے ہیں, روڈ کے سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں, اپنے بینر بھی لے کر بیٹھتے ہیں, لیکن دنیا کا کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے. اگر انہوں نے کرنا ہے بالکل اپنا حق استعمال کریں. اور اگر کل والی صورتحال ہوئی تو ظاہر قانون بھی حرکت میں آئے گا, کیونکہ قانون پہ کل جس طرح لاٹھیاں برسائی گئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پہل کس طرف سے ہوئی تھی, لاٹھیوں کی ابتدا کدھر سے ہوئی تھی, جھنڈے نام کے لیے آئے تھے, بعد میں ڈنڈوں کا جس طرح استعمال ہوا, پھر ظاہر قانون حرکت میں آیا اپنی بچت کے لیے اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے بھی. اور اچھا, آپ بھی 27 فروری کو نکلیں گے احتجاج کرنے اور سڑکوں سے گزریں گے, تو لوگ تو پریشان تب بھی ہوں گے شمیم ممتاز صاحبہ؟ نہیں, لوگ بالکل پریشان, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کوئی بھی کسی کو پریشان نہ کرے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے تو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ نے اسٹریٹجی بنائی ہوگی کہ اگر ہم نکلیں گے تو ہم لوگوں کو تنگ نہ کریں. ابھی ہماری ٹریکٹر ریلی نکلی تھی, اس 4 دن تک پورے پاکستان میں ہم نے روڈوں پر رہے, لیکن کہیں سے آپ کو کوئی اطلاع نہیں آئی ہوگی, میڈیا نے کہیں نہیں دکھایا کہ کون کس کی وجہ سے تنگ ہوا. تو ہماری اس وقت بھی پوری کوشش ہوگی کہ ہم عام عوام کو تنگ نہ کریں, اور ہم وہاں سے جہاں سے راستے گزرنے کے ہیں لوگوں کے لیے, وہاں سے ہم جلد سے جلد گزر جائیں تاکہ لوگ اپنا کام بھی جاری رکھ سکیں. روٹس فراہم کرنا ظاہر ہے گورنمنٹ کا. بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ. نجیب صاحب, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بہت اہم گفتگو یہی بلدیاتی ایکٹ 2021 کے حوالے سے ایم کیو ایم نے بتایا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی اور بہت زیادہ بیانات سامنے آ رہے ہیں, جبکہ آج اہم جو رابطہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ نے سید امین الحق صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ جناب سیاسی اختلافات کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہے. اس پر مزید بات کریں گے اور سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جسے آپ بخوبی سب جانتے ہیں کس تعارف کے محتاج ہیں. ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے دھڑے بھی اکٹھے ہونے ہیں اور سول نافرمانی کی بات بھی کی جا رہی ہے, بدلے کی بات بھی کی جا رہی ہے, اور کراچی شہر ہے اور یہاں پر سیاسی پارہ بہت زیادہ ہائی ہے. اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. کہیں ہو جائے گا, دیکھتے رہیے الگ خبر. خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں جی ملک کے سینئر سیاستدان, اور پاکستان کے سیاست پہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جی کس تعارف کے محتاج نہیں, سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, سربراہ تنظیم ایم کیو ایم بحالی کمیٹی. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دیا آپ نے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تنظیم بحالی کمیٹی ابھی بھی موجود ہے یا کل بہادرآباد آپ گئے تھے تو اب وہ بات ختم ہو گئی اور آپ بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال درپیش ہے نا, یہ ناؤ اور نیور والی ہے, ہونی نہیں تو کدی نہیں والی. اور عزت اور وقار جب داؤ پہ لگ جائے, بھائی مائیں بیٹیاں بہنیں سب کی سانجھی ہیں. بالکل ضروری نہیں کہ میری ماں بہن اور بیٹی وہاں کھڑی ہو تو میں اس درد کو محسوس کروں جو کل پیپلز پارٹی کے جو زر خرید انتظامیہ اور پولیس نے جس طرح کی درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کیا, تو میں اس کو محسوس نہ کروں. مجھے بھلے سے انہوں نے احتجاج کے لیے نہیں انوائٹ کیا تھا, لیکن یہ میرا فرض بنتا تھا, یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس موقع پر جا کے اپنے لوگوں کی عزت اور داؤ, عزت اور وقار کو بچانے, بحال کرنے اور تحریک کو بچانے. ایک مڈل کلاس نوجوانوں کی تحریک, ایک منظم تحریک, ایک نظریہ عام لوگوں سے جو آسانی سے ریلیٹ کرتے, تو یار اس کو اتنی آسانی سے تو میں ختم ہونے نہیں دوں گا نا. تو کل میں نے اپنا فرض پورا کیا اور بغیر کسی جھجک کے میں چلا گیا. ظاہر سر آپ نے وقت دیا ہے اپنی, اور میں نے پورا کمفرٹ لیول دیا اپنے ساتھیوں کو, اور جواب میں مجھے بھی انہوں نے بڑا خیر مقدمی رویہ تھا, جو کہ ایک اچھی بات, لوگوں کو امید سے, مایوسی سے نکال کے امید کی طرف. اچھی بات. اب مطلب ابتدائی طور پہ بات چیت تو اس لیے یہ اہمیت نہیں ہے کہ ہمارے فیکشن سے. دیکھیں مجھے ایک صحافی نے کل جب ہم میڈیا پہ عامر خان بھائی اور میں بات کر رہے تھے تو پوچھا کہ وہ فیکشنز کا پھر کیا ہوا. میں نے کہا کہ تحریک کی نسبت اس قدر بڑھی ہے اس فیکشنز کے مقابلے میں کہ میں آج یہ کہتا ہوں کہ بھائی آئندہ کی حکمت عملی کے لیے میں اپنی خدمات اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں. میرے خیال میں نے اس سے بڑی بات ہو نہیں. ٹھیک ہے سر, وہ تو خدمات آپ دینے کو تیار ہیں ملک و قوم کے لیے, خاص طور پر کراچی شہر اور سندھ کے شہری علاقوں کے لیے جو جدوجہد ہے. اور میں نے تجویز بھی دی کہ بھائی جیل بھرو تحریک کی طرف جانا. سر یہ جو آپ نے بات کی ریڈ زون میں جانا ہوگا, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گھسنا ہوگا. لیکن سر سول نافرمانی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گھسنے سول نافرمانی کا میں نے اشارہ دیا,
اس میں تو پھر تاجر صنعت کار وہ بھی جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی سپیس کو تنگ کیا جا رہا ہے, ہر ایک کی سپیس میں پیپلز پارٹی کے مضموم عزائم کہیں نہ کہیں وہ اپنا ایک راستہ بنا کے گھس رہے ہیں. پہلے آبادی کو کم گنا گیا تو وہ شہروں کے ساتھ, شہری سندھ کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے, ان کے ایشوز مردم شماری پہ دوسرے ہیں. کراچی کی کم گنی جانے والی آبادی پہ ان کی کوئی پٹیشن نہیں تھی, ہماری تھی. اچھا اسی طرح پھر نمائندگی کم, فنڈز کم, پھر جو کچھ بھی 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں ان کو ملا اس میں سے کراچی کو کیا حصہ دیا آپ نے؟ اچھا ڈاکٹر فاروق اور جو صاحب، بلدیاتی اختیارات تھے وہ 2013 کے کالے قانون میں لے لیے میونسپل. اور اب جو بچے کچے جو تعلیم اور صحت کے شعبے کے تھے تو وہ بھی آپ نے لے لیے. تو یہ ایشوز بڑے ہیں, لارجر دین لائف. اچھا یہ بتائیے کہ کل جو کچھ بھی واقعہ ہوا, ظاہر ہے اس کی تو سب مذمت بھی کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا رپورٹ ملنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. آپ بھی چلے گئے, ایک اچھا جسٹر ہے, اب ظاہر ہے وہاں سے جو بھی بات ہو, لیکن دونوں طرف سے جو الزامات تھے آپ نے کہا ان سے زیادہ بڑا یہ کاز ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ شامل ہو بھی جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ بھی جاتے ہیں سر, تو لیکن وہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ایم کو کہ جس طرح صاف ستھرے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں گے اور جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, جو اس روٹ نہیں چل رہے 84 والے ایم پہ, تو ان کے ساتھ پھر مطلب وہاں رہا جا سکتا ہے ڈاکٹر فاروق صاحب؟ دیکھیں ہمارا ملنا جلنا شروع ہو گیا, وہ جھجک وہ حجاب ختم ہو گیا. آج بھی کل خالد مقبول صدیقی بھائی ڈرائنگ روم میں نہیں تھے جو ہماری میٹنگ ہوئی, یا نیچے میڈیا ٹاک میں نہیں تھے, لیکن آج جب میں کیمپ پہ گیا تو کنور نوید صاحب نے خود کھڑے ہو کے میرے لیے خالی کر کے مجھے خالد بھائی کے برابر میں بٹھایا. نماز جنازہ میں خود امین الحق مجھے لے کے گئے اور خالد بھائی کے ساتھ انہوں نے مجھے, اور اہل خانہ جو تھے ان کے ساتھ میں تھا, ہم سب ساتھ تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ احساس ہم سب کو ہے نا بھائی, کہ کلے تو کوئی بھی اس نیا کو کنارے پہ نہیں پہنچا سکتا, مل جل کر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. یہ ریئلائزیشن وہاں ہے. بلکہ اب تو مجھے ریئلائزیشن مراد علی شاہ کے بیان سے بھی ملی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات چیت اور مکالمے کے ذریعے, پہلے تو وہ کہتے تھے ہماری اکثریت ہے تم اقلیت ہو, فیصلے ہم کریں گے, لیکن آج پریشر ان پر بھی تو نظر آ رہا ہے. بالکل ہے پریشر, ساری اپوزیشن اور اگر وہ جماعت اسلامی سے کر رہے ہیں, پی ایس پی سے کر رہے ہیں, تو ایم کیو ایم تو ان کی چھوٹی صحیح لیکن ایک جائز جماعت تو ایم کیو ایم کی نمائندگی ہے نا. اب یہ نظر آ رہا ہے سر کہ کراچی کو فتح کرنا چاہتی ہے ساری سیاسی جماعتیں, اور اسی طرح یہ بھی لگ رہا ہے کہ بالخصوص ایم کیو ایم کی جو دھڑے ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی اور کراچی کو فتح نہ کر لے تو اس سے پہلے ایک ہو جائے. اچھی سوچ اگر ایک ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر رکاوٹ کیا ہے پھر ایک ہونے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر رکاوٹ تھی نا بھائی, اب اس کو نام دیں, انا ہو سکتی ہے, ایک جھجک ہے, کچھ ماضی میں تلخیاں اتنی زیادہ ہوئیں کہ اب اس کو کیسے, اتنی بڑی بات کون کرے, پہل کون کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی بصیرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہ ایک چیلنج بڑا ہے, اس کو اپرچونٹی میں بدلنا. یہ ایک موقع تھا نا, ایک ساتھی کی شہادت ہو گئی, ٹھیک ہے, دوسرا بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا. اب میں گیا تو وہاں جو ایم کیو ایم کی میری بہنیں اور بیٹیاں تھیں, انہوں نے کہا فاروق بھائی ہم آپ کے منتظر تھے, آپ نے آ کے بہت اچھا کیا, ہمیں بڑا حوصلہ ملا. تو یہی تو سیاست ہے, اور اس سیاست کو ہمیں لوگوں کے اجتماعی بھلے کے لیے کیسے یوز کرنا ہے. سر یہ تو ٹھیک, بالکل اچھی سوچ ہے آپ کی, لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں جی رکاوٹ بھی شاید انا بیچ میں ہے, تو سر میں شاید میں نے حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آج وہ کوئی بات نہیں ہوگی جو تلخیاں تھی, انا تھی, کیا تھا, چھوڑے نا, مقصد اتنا بڑا ہے. آپ نے آگے ہاتھ بڑھا دیا ڈاکٹر فاروق صاحب, صحیح ہے, بہادرآباد آپ چلے گئے, وہاں سے بھی اچھا جسٹر ہے, اب آفاق احمد صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, تو ان لوگوں سے بھی آپ اگر وہاں جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھائیں گے اور چاہیں گے کہ یہ دونوں بھی شامل ہو جائیں, ایم کیو میں واپس آ جائیں؟ دیکھیں اب خالد مقبول بھائی سے جب بات چیت اور ملاقاتیں رہیں گی, اور عامر خان بھائی نے بھی کل اندیا دیا کہ ہم بات کریں گے, آگے کا لائے عمل طے کریں گے, انہوں نے مشورے دیے, ہم دیکھیں. تو یہ ساری باتیں تو کل میڈیا کے سامنے کی انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو اب ہم بات کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ, اعتماد. اب یہ فیکشنز والی بات نہیں ہے, اب آگے کے لائے عمل کو آگے کے لائے عمل میں میری بصیرت اور کمپریہنشن میں ہے, ویژن میں ہے کہ آفاق احمد کا بھی کہیں نہ کوئی کردار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور ان کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہوگا, یہ میں سمجھتا ہوں. ایک پلیٹ فارم پہ سر اگر آتے ہیں تو آپ کو, اور پھر پی ایس پی والوں کو بھی سمجھنا ہوگا, کیا پی ایس پی یا ایم کیو ایم ختم کر کے پھر آئیں گے, یا ایک پلیٹ فارم پہ ایک نشان میں الیکشن لڑ سکتے ہیں سبھی؟ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر مطلب آپ نے فیصلہ کیا, سوچ لیا, تو راستے 10 ہیں, اس کی شکل 10 بن سکتی ہے, جس میں اپنی بات کو بھی رکھ لیں لیکن ساتھ چلنے کے لیے آمادہ بھی ہوں. تو بات یہ کہ پہلے تو ساتھ چلنے کے لیے آمادگی, اور کون کون اسٹیک ہولڈر ہے, اور سارے ایم کیو ایم کے دھڑے بھی اگر سب ایک ہوتے ہیں تو پھر میں جماعت اسلامی کو بھی اس سارے آگے جو ایک
کراچی کے لیے ایک اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے, سب کے پاس کہیں نہ کہیں ایک ووٹ بینک ہے, سب کے پاس اپنی اپنے ورکرز فالوئنگ ہے, سب کے پاس کچھ اچھے اور کچھ برے لوگ ہیں, تو ہمیں ہر جگہ کے اچھے لوگوں کو موقع دینا ہے نا بھائی. سر آفاق احمد صاحب جلسے جلوس کر رہے ہیں اور پورے سندھ میں, کراچی میں کیا, حیدرآباد میں کیا, اب سکھر کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد میرپور خاص کا ان کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مارچ سے میں شروع کر رہا ہوں صوبے کی تحریک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف تحریک چلانے سے اور دستخطی مہم چلانے سے صوبہ حاصل کر لیا جائے گا, اور صوبہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اگر صوبہ یہ بنے گا تو پیپلز پارٹی اس کو بنائے گی. سندھ کے وڈیر اور جاگیردار ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو جائیں گی, بیکار ہو جائیں گی, ارریلیونٹ ہو جائیں گی. عوام اور لوگ خود سڑکوں پہ نکلیں گے, اور کوئی جب لاٹ چلے گا بنجارہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. مزار قائد پہ 10 لاکھ سندھ کے شہروں سے اور خاص طور پہ کراچی کے جب نوجوان بیٹھیں گے نا, اور وہ یہ کال دیں گے کہ بھائی آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں, اب یہاں سے ہم نہیں اٹھیں گے, اپنی جانیں دے کر نکلیں گے. تو دیکھیں الٹیمیٹلی وہ دھرنا ہے, چاہے میئر بھی کسی پارٹی کا آ جائے, سب مشترکہ طور پہ اپنا بھی میئر لے آئیں, پھر بھی دینے والے اپنی مصنوعی اکثریت کے زوم میں اور اس طاقت کے نشے میں دینے پر آمادہ نہ ہو, اور وفاق بھی بہت دیر سے اپنا کردار ادا کرے. وزیر اعظم کا بیان آیا, انہوں نے ایم کیو ایم پر ہونے والے ظلم و تشدد کی مذمت کی اور انکوائری کا کہا, لیکن 3.5 سال انہوں نے بھی ضائع کیے جی. انہوں نے بھی جو 140 میں میری پٹیشن تھی پہلے روز سے کیوں نہیں چلائے؟ بھلے وسیم اختر کو اختیار ملتے اور وسیم اختر ان کے لیے ناپسندیدہ ہوتے, یا میرا بھی اختلاف ایم کیو ایم سے بہت ساری باتوں پہ تھا, لیکن نظام کو چلانا ہے. پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ڈیزالو کیے بغیر انہیں اختیارات دے کے ان کو آزمائش میں ڈالتے. لیکن میئر وسیم اختر صاحب تو ناکام رہے, آپ نے بھی اس دور میں یہ کہا کہ جی جتنے بھی اختیارات تھے, جو تھوڑے بہت اختیارات, وہ بھی وہ کام نہیں کر سکے. اور اب انہوں نے اگر اسکول لے لیے, میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میئر کو ہی دیا جائے. پیپلز پارٹی کا تو یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے اس لیے لے لیا کہ میئر کچھ کر نہیں رہے تھے, ہم نے کہا سندھ گورنمنٹ بہتر. تو جب میئر تھا اس وقت لیتے ہیں نا, پھر اس وقت آپ یہ کرتے ہیں. آپ نے تو اپنے ایڈمنسٹریٹر سے اختیارات لیے ہیں, اصل میں تو آپ نے تو اپنے ایڈمنسٹریٹر پر عدم اعتماد کیا ہے, اور یہ دیکھ لیا کہ آپ کا میئر نہیں آئے گا تو ابھی یہ خلا ہے, ابھی یہ اختیارات تو لے لو, پھر اپنا میئر آئے تو اس کو دینا ہوگا تو سوچیں گے. تو اس کا مطلب پالیٹکس جماعتی بنیادوں پر ہو رہی ہے, گروہی بنیادوں پر ہو رہی ہے, اپنے جماعتی, گروہی اور ذاتی مفادات اور عزائم کی تکمیل کے لیے ہو رہی ہے نا, کہاں کراچی کے عوام کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں مراد علی شاہ کو بھی اس خواب غفلت سے جگانا ہے. اور میں نے تو ابھی بھی گنجائش بلاول بھٹو زرداری کے لیے چھوڑی ہے کہ بھائی آپ تو عمر میں کم ہیں, آپ کو تو آکسفورڈ اور کیمبرج کے تجربے ہیں, دنیا کے بلدیاتی نظام کو آپ نے دیکھا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے, باقی جو کہہ رہے ہیں غلط ہے, اکثریت کی بنا, یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن سر انہوں نے ایک اور بات کی, میں چاہوں گا کہ اس پہ بار بار بات ہوتی ہے, انہوں نے پھر دہرایا پرسوں اس بات کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا جی یہ کیا بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے, یہ جو اپنے قائد کے نہیں ہو سکے عوام کے کیا ہوں گے. سر یہ تانا تو پیچھا کرے گا آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں پالیٹکس کے لیے کریں, اپنی ضرورت کے لیے کریں, لیکن آخر میں تو انہیں لوگوں سے بات کر کے اس مسئلے کو, اس اونٹ کو کسی کروٹ تو بٹھانا ہے. دیکھیں یہ بڑی موبلائزیشن بنے گی, ایک شہادت ہوئی بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوا ہے, اب اس کے بعد عوام میں یہ ہے کہ فاروق بھائی کا جانا بھی ایک ان کے لیے بھی بہت بڑی ایک تقویت کا باعث ہے. اگلے مظاہروں میں, اگلے دھرنوں میں اس سے زیادہ لوگ ہوں گے, بڑی موبلائزیشن ہوگی, اور میں جب ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھوں گا تو ہم عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے نا, ہم عوام میں جا کر انہیں موبلائز کر کے. سر موبلائز تو کر رہے ہیں آپ, کل کا جو واقعہ ظاہر سب مذمت کر رہے ہیں, لیکن کل نامعلوم افراد کی واپسی بھی ہوئی, بہت ساری جگہوں پر کل دکانیں بند کرائی گئیں. آج 6 سال کے بعد ایم کیو ایم نے الطاف حسین کے بغیر یوم سوگ کا اعلان کیا, جو کہ ناکام رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ یوم سوگ کا مطلب دکانیں بند کرانا یا زبردستی دکانیں بند کرانا. کووڈ میں معیشت کی جو صورت ہے اس میں ہم یہ کال دے ہی نہیں سکتے. ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ وہ دکانیں کھلی رکھیں, کاروبار اور اپیل کی تھی تاجروں سے کہ جی اپیل کی تھی نا, میں سمجھتا ہوں یہ اپیل بھی نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہنا چاہتا ہے کہ تاجر ہمارے درد کو محسوس کریں, ہم ان کے درد کو محسوس کریں, ہماری ان کی لڑائی سانجھی ہے, بہنیں مائیں بیٹیاں سانجھی ہیں, بالکل ہے, نظریہ ایک جیسا ہے, معیشت دوست ہم سے زیادہ کوئی بڑا معیشت اور تجارت دوست نہیں ہے. تاجر خود فیصلہ کریں انہیں کیا کرنا ہے, ہم ان سے کوئی اپیل نہیں. تو سر اس ناکامی کو کیا کہیں گے آپ, کہ پذیرائی نہیں رہی ہے ایم کیو ایم کی؟ اس لیے نہیں, دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ
کس کس کے لیے کب کب لاک ڈاؤن میں ان کے ساتھ جو سلوک پیپلز پارٹی نے کیا، تو اب ہم بھی اور ایم کیو ایم بھی یہ کہیں کہ آپ نہیں، میرے خیال میں ہمیں نہیں کہنا چاہیے، وہ کہہ تو دیا، اب میرے خیال میں عمل نہیں کیا، میری رائے کہاں ہے؟ دیکھیں میری رائے میں نے دی ہے، خالد بھائی کو رائے دی ہے، عامر خان بھائی کو دی ہے، سب کو رائے دی ہے نا. انہوں نے پہلے یہ اعلان کر دیا اور اپیل کر دی، نہ کرتے تو اچھا تھا. جو جو ترکش کمان میں رہے، وہ ترکش میں رہے، وہ زیادہ اچھا ہے. ہم اسے چلا دیں گے. ہمیں پہلے تو تاجروں کو آگے کے لیے انگیج کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے بتائیں بھائی؟ اب پانی نہیں ہے، کچرا نہیں اٹھ رہا. سر بالکل اس میں میں آ رہا ہوں. کل جو کچھ ہوا، ایم کیو ایم نے احتجاج کے لیے بھرپور تیاری کی، اور آپ نے بھی دیکھا، مصطفیٰ کمال کے الفاظ دہرا دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی 200-400 لوگ لے کر یہ چلے گئے. آپ نے سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کا ووٹر سپورٹر ناراض ہے، اسی لیے کل اتنی تعداد نہیں تھی جتنی ایم کیو ایم کے خاصا رہا ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال نے کہا، آپ کے تجزیے میں آپ یہ بات کریں، آپ کے سوال میں ہے، ضرورت نہیں کہ میں کوئی جواب دوں. یہ تو اب سب کو ریئلائز کرنا ہم کہاں کھڑے ہیں. میں تو 1.5 سال سے آپ کل چلے گئے، اس کے بعد سے بیک فٹ پر کھیل رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حقائق سامنے رکھ رہے تھے. نہیں دیکھیں میں نے کیا کہا، مقصد اب اتنا بڑا ہے. میں جب ایک چانس لے رہا ہوں اور میں چلا گیا اور میں گیا، تو میں اگر وہ والی بات کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اب تو مجھے موقع ملا ہے ان کے ساتھ انگیج ہو کر کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. تو اب عوام کو ہمارے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ، اور انہیں کس طرح جڑنا ہے، یہ ساری باتیں ٹیبل پر ہوں گی نا جب ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے. مجھے جب اعتماد ملیں گے، آئندہ کا لائحہ عمل بنے گا. میں نے پیشکش کر دی کہ جیل جانے میں میرا نمبر پہلا رکھے. آپ نے ریڈ زون بھی کہا، میں نے کہا ہاؤس بھی کہا. اچھا کیونکہ یہ ریڈ زون ہے. اب عوام کے دماغ میں بھی تو ایک ریڈ زون تھا نا، صبر و برداشت کا، وہاں پر بھی تو لال بتی جل گئی ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا ملٹنٹ ونگ کا آپ سے سوال ہوا، آپ نے کہا جی ہوگا ملٹنٹ ونگ، پتہ کرنا چاہیے کون زمانے میں چلاتا تھا. لیکن کل نامعلوم افراد کی واپسی ہوئی ہے، تو وہ ملٹنٹ ونگ اب بھی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں، اور چلا رہا ہے کوئی نہ کوئی، اور ایم کیو ایم سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ. دیکھیں کل اگر کوئی ملیٹنٹ ونگ تھا تو ثابت ہو جانا چاہیے تھا واقعی میں ایم کیو ایم کا اپنا ملیٹنٹ ونگ تھا. ہاں افراد ہو سکتے ہیں جو بہت سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں اور ایک گیون سچویشن تو یہیں سے ہوتا ہے نا، کراچی سے. اب تو لندن کا نام نہیں لے سکتے آپ. دیکھیں اسی لیے کہا کہ پھر ہمارے راستوں میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں نا. یہ تو میں 2016-23 اگست سے بات کر رہا ہوں. سر یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیجئے ہمارے کارکنان لاپتہ ہو چکے، ہمارے دفاتر ہمیں نہیں دیے جا رہے. سر یہ سارے مسائل وفاق نے حل کرنے ہیں، وفاق کا حصہ ہے ایم کیو ایم. کس سے پھر اگر وفاق نہیں کرے گا، وفاق اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ریاستی ادارے، جو انہوں نے ملکی، اس بات پہ کیوں نہیں ہڑتال کر رہی ہے ایم کیو ایم؟ سر دیکھیں بقا اور سلامتی کی ساری صورتحال، افراد کے خلاف کوئی احتجاج نہیں، بقا اور سلامتی کی ساری صورتحال کو لے کے اگر 6 سال میں یہ طے نہیں ہوا ہے، 6 سال میں 22 اگست کا مقدمہ بھی کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچا ہے، تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب پھر اس خلا کو پر کون کرے گا؟ ہم نے تو ایک اپرچونٹی 23 اگست کو دی، کس کو دی؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں، ریاستی اداروں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو دی اور عدالت کو موقع دیا، اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیا، پروسیکیوشن کو موقع دیا، انویسٹیگیشن کو، کہ ہم نے ڈیناؤنس کیا جو 22 اگست کو ہوا تھا. ہم نے ایک موقع دے دیا، ہم نے اپنا فرض پورا کیا. اب باقی لوگوں کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، لیکن 6 سال میں اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ خلا کون پر کرے گا میرے بھائی؟ تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ خلا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس میں اگر ہمیں ہماری رکاوٹوں کو دور کر کے ہمیں اس خلا کو پر کرنے کا پورا موقع نہیں ملا، مجھے اور خالد بھائی کو، تو پھر آپ کس کو یہ خلا پر کرنے دیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ایم کیو ایم پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب خلا یہ پر بھی کرنا ہے، آپ کے ساتھ اچھا بھی نہیں ہو رہا، دفاتر نہیں کھلوائے جا رہے، لاپتہ واپس نہیں آ رہے، تو گورنمنٹ سے باہر نکل کر احتجاج کیا جاتا، نہ کہ 3.5 سال جو ہے فیوز و برکات سمیٹ رہے ہیں. اور اس گورنمنٹ میں حالانکہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری عروج پر ہے، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. میں اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ میرا ایک ایم کیو ایم او آر سی کا سٹینڈ تو رہا ہے کہ بھئی اگر وہاں پر ہم وہ چیزیں لینے میں کامیاب نہیں ہوئے جس سے کہ عوام سے ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے، جو ایشوز پانی، کچرے، گٹر اور سرکولر ٹرین کے K4 یہ سب ہو جانا چاہیے تھا، مرکز اور صوبے کے درمیان طے ہو جانا چاہیے تھا. کس نے کرنا ہے؟ پیسے دونوں نے دینے، اور دونوں سے پیسے لے کے گرین لائن کا صرف ہو جانا، یہ ایک مسائل کا حل تھوڑی ہے. سارے مسائل میاں صاحب کے دور کا پروجیکٹ اس معاملے میں تو جو آپ نے سوال کیا میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اب
جو وقت اس وقت ہے اور وقت کی پکار ہے تو کیا طے کرنا ہے، خالد بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ہی بات ہوگی نا. یہ میں کریٹیکل ہو کے یہ بات کروں یا انہیں کوئی رائے اور مشورہ دوں، تو میرے خیال میں اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کو کوئی رائے اور مشورہ دوں. اور آگے کا جو میرا ویژن ہے میں بتا دوں کہ مزید تباہی بربادی ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو ہمیں اب کڑے فیصلے کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیں یہ نہیں ڈرنا کہ کل جیلوں میں جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا. اگر احتجاجی تحریک چلانی ہے تو ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہے. سر مصطفیٰ کمال صاحب بار بار پریس کانفرنس میں فرمایا کرتے تھے کہ جی بانی متحدہ کو سوٹ کرتا ہے لاشیں گرنا کراچی میں. کل آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم کا ایک ظاہر ہے اس کی تم جتنی مذمت کی جائے کہ ہمیں کارکن کی شہادت ہوئی ہے، سندھ حکومت کے سیکشن سے دوبارہ زندگی مل گئی ہے ایم کیو ایم کو بھی، اور دھڑے ایک ہونے کی امید بھی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھی کو شہید کیا گیا محمد اسلم کو، 8 بچوں کا وہ باپ، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جو میری بہنوں، ماں اور بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے نا، اصل تو آپ اس درندگی کو دیکھیں کہ اس میں کوئی لحاظ، کوئی اس کی ایک حد ہوتی ہے نا. اگر آ گئے تھے تو سعید غنی دھڑلے سے اون کر رہے ہیں اس پورے واقعے کو جو کل ہوا، حکومت وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے منع کیا تھا نہ آئیں گے تو یہ ہوگا، تو انہوں نے تو قبول کر لی گویا کہ اس کا مطلب پالیسی سے پولیس. ان کا جو جواز ہے کہ پی ایس ایل ٹیموں کی سیکیورٹی کے باعث ایم کیو ایم کے خلاف ایکشن لیا، سعید غنی صاحب نے کہا کیونکہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ریڈ زون میں سب کچھ، اور وہیں جا کے دھرنا دیا ہوتا. جواز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منطقی ہے یا نہیں ہے؟ ارے پی ایس ایل کے کھلاڑیوں نے بھی آنسو گیس کھائی ہوٹل کے کمروں میں اور لابی میں بیٹھ کر، وہاں تک آنسو گیس گئی ہے. تو آپ کے اقدام سے پی ایس ایل کے کھلاڑی متاثر ہو رہے ہیں، بھگدڑ مچی، اس سے ان میں خوف آ رہا ہے، یا آپ ان کو بیٹھے رہنے دیتے ہیں؟ جب عامر خان بھائی یا وسیم اختر یا کوئی بھی رابطے میں تھے آپ کے، مرتضیٰ بھاب کے، آپ کے، اور آپ نے ان کو انگیج کیا ہوا تھا، تو ان کا مراسلہ یادداشت لیتے، انہوں نے کہا ہم 4 گھنٹے بیٹھیں گے. عامر خان نے میرے ساتھ میڈیا ٹاک میں یہ بات کی نا، تو 4 گھنٹے برداشت کر لیتے، نہ کہ آپ ایسی سچویشن کریٹ کرتے جس سے پی ایس ایل کا مسئلہ لفڑے میں پڑ جائے. تو آپ کے عمل سے ہوا ہے. اچھا یہ کون سی سیاست ہے؟ ایک طرف پوری دنیا کووڈ سے متاثر اور ہے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی، جی جی اور لوگ صف بندی ہو رہی تھی نماز کے لیے، اور آپ نے اس میں بھگدڑ مچا دی. پی ٹی آئی کی کچھ رہنماؤں کے بیانات بھی شامل ہیں، میرے پروگرام میں بھی کہا ایک رہنما نے، اس نے کہا دیکھیے جی ایک طرف تو کووڈ سے پوری دنیا متاثر ہے، کراچی میں تو 40% سے زیادہ پرسنٹیج کی اشارہ چلی گئی ہے کووڈ کی، اومیکرون بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. سر ایسے میں کارکنان کو لے کر نکلنا، ظاہر ایس او پیز کا خیال ہو نہیں سکتا، ماسک سب نے نہیں پہنے ہوئے تھے، رہنما بھی موجود تھے وہاں. سر یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اتنا بڑا ہے کہ اس میں جو پارٹی کے کلیدی جو ذمہ دار اور عہدیدار ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہر صورتحال میں ہمیں گراؤنڈ پر رہنا ہے اور ہمیں گرفتاریاں دینی ہیں، چاہے ریڈ زون توڑنے کی ایف آئی آر ہم پر آئے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ایف آئی آر آئے. یہ پھر سب کی زندگیاں جو ہے وہ سانجی ہیں، ہر ایک کی زندگیاں قیمتی ہیں، جتنی ہاں سب کی، بالکل. بس تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پھر ہمیں تو کفن باندھ کے نکلنا ہے بھائی. اب اگر یہ آپ نے سوچنا ہے تو میں بھی جا کے میرا کردار یہی ہے کہ میں سب کو تیار کروں ذہنی طور پر کہ اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. سر پیچھے مڑ کے دیکھنے اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا کہ کووڈ ہے یا نہیں. دیکھیں یہ لوگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ سیاسی فائدے کے لیے مطلب کووڈ کا بھی خیال نہ کریں. دیکھیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جب ضرورت پڑی جلسوں کی تو انہوں نے بھی کووڈ کو ایسی کی تیسی کر دی. یعنی کہ عوام کی حیثیت سر پی ٹی آئی والوں کو بھی کچھ نہیں ہے، پارٹی والے بھی 27 کو فروری کو کر رہے ہیں اور ایم کیو ایم بھی. ہاں دیکھیں سب برابر ہے نا، بالکل. تو اس ہمام میں تو سب برابر ہیں، مان گیا میں کووڈ کی وجہ سے. اچھا لیکن شاید لوگوں کی ہمت بھی شاید اس لیے بڑی ہے کہ کووڈ کی جو ہرڈ امیونٹی ہے بوسٹر ڈوز کے بعد اب وہ شرائع اموات میں اللہ کے بڑے فضل و کرم سے کمی ہے، تو سب کو لگ رہا ہے اور لگے گا. اچھا سر مذمت اور یہ سب کے اندر سے گزر جائے گا اور سب کووڈ کے خلاف اب یہ شاید پینڈیمک نہیں، یہ انڈیمک بن جائے گا. اچھا ڈاکٹر فاروق صاحب اب کل کا واقعہ سب بھی مذمت کر رہے ہیں، آپ بھی مذمت کر رہے ہیں اس بات کی مذمت آپ کریں گے کہ کارکنان وہاں لاٹیاں کھا رہے تھے اور رہنما سب پیٹھ دکھا کر بھاگ لیے. دیکھیں میرے سامنے وہ معروضی ویڈیو موجود ہے سب کی، میرے سامنے دیکھیں وہ ویڈیو موجود ہے. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ ویڈیو اینگل کے ساتھ بنائی کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. میرا یہ کہنا ہے عامر خان صاحب دیکھیں میرا جواب سن لیں کہ اگر یہ تاثر بھی قائم ہوا ہے تو آئندہ احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ ہم بعد میں کوئی جواز پیش کریں.
ہمیں نہیں، آپ نے اچھی بات کی کہ سب سے آگے ہم ہوں گے ریڈ زون میں. میں نے کہہ دیا کہ پہلی گرفتاری انشاءاللہ میں تو دوں گا. لیڈرشپ کا فقدان ہے وہاں میں پر. یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں یہ جملہ میں کہوں گا ہی نہیں. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا آپ کے پروگرام میں بھی اور وہاں میڈیا ٹاک میں بھی کہ میں پہلی گرفتاری دوں گا, بس ختم بات. اور اس کا بھی سر جواب نہیں دے رہے آپ. نامعلوم افراد نے کل دکانیں بند کرائی ہیں اور کوئی ایک ملٹنٹ اس کی مذمت ہونی چاہیے ہے MQM کا, تو اس کو بند ہونا چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ نامعلوم افراد کی اصطلاح, اس کا صیغہ, اور یہ کہیں پر بھی ہیں. سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا, اپنی صفوں میں جھانک کر دیکھنا ہے. اگر وہاں کہیں کوئی ایسے شر پسند ہے تو ان کو اپنی آپ نے صفوں تو سے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی لیکن سنا نہیں گیا آپ کی آواز. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اتنی گنجلک صورتحال ہے, کسی مختلف سیاسی جماعتوں کی صفوں میں آ کے آپ نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ایک نوجوان کو ایک تقریر کرتے ہوئے نہیں سنا تھا. اب آپ بتائیں اس میں جماعت اسلامی کو آپ قصوروار ٹھہرائیں گے کہ MQM کے جلسوں میں, دیکھیں MQM کے جلسوں میں, میری بات سن لیں, اس کا مطلب MQM کے جلسوں میں اگر لندن کے نعرے لگ جائیں تو سارا قصور MQM کا, MQM ORC کے جلسوں میں لگ جائیں تو MQM ORC کا. اور اگر PSP کے جلسوں میں بھی لگ جائے اور ان کا کوئی کلیدی لیڈر کہہ دے تو اس کا قصور. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ خلا جو ہے اس کو پر کرنے کے بارے میں آپ کو لگتا ہے سر کہ اس کا خلا پورا ہو سکتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے لیے ویٹ نہیں کریں, لیکن جو لوگ گراؤنڈ میں موجود ہیں ان کو تو کام کرنے دیں, ان کو کیوں روکا ہوا ہے آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں خلا کون پر کرے گا بالآخر مجھے نہیں پتا. یہی صورتحال رہی تو کیا ہوگا. میں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ ساری سیاسی جماعتیں irrelevant ہو جائیں گی اور پھر یہ تو ایفرٹ کی ضرورت. سر آپ قومی سوچ رکھتے ہیں, بار بار بات بھی کرتے ہیں, آپ کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں, ساجد الحق صاحب سے ملاقات ہوئی, آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑے قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں. سر میں چاہتا ہوں ایک دو سوال اس پہ بھی آپ سے کروں. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بار بار عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جس کی گورنمنٹ جو ہے وہ دن پورے ہو گئے ہیں, اب وہ یہ دیکھ لیجیے گا, اسی لیے تحریکیں شروع ہو گئی ان کے خلاف چلنا, یہ گورنمنٹ گھر جانے والی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی احتجاج کرے یا PTM احتجاج کرے, اس کے بعد خان صاحب گھر جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں PTI کے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے اور اپوزیشن کی تو یہ دیرینہ خواہش اور آرزو ہے, اور 3.5 سال بھی گزر گئے. ہاں 3.5 سال بھی گزر گئے اور 3.5 سال میں ڈسمل فیلئر ہے جسے کہتے ہیں نا. تو اب 1.5 سال اگر ان کو مل گیا تو اب کیا ہوگا, یہ بھی سوال ہے. پھر ان کے اپنا شہزاد اکبر فارغ ہو رہے ہیں اس موقع پہ, تو PTI تو اس بات کا نہ ہونے پہ ہاں در پردہ اعتراف تو کر رہی ہے نا. تو PTI اعتراف بھی کر رہی ہے, اپنے وزراء کی چھٹیاں بھی کر رہی ہے, لیکن آگے کا کوئی اندیہ دینے سے بھی قاصر ہے, اور یہ جواز دے رہی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے. تو وزیر اعظم کا یہ نیریٹو نہیں چلے گا, اگلے الیکشن میں بھی نہیں چلے گا, اور یہ 1.5 سال بھی ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا. تو کہیں نہ کہیں اپوزیشن کی موبلائزیشن میں ایک تحریک تو بن رہی ہے, تو ان کے لیے تو خطرہ بڑھے گا. لیکن کل سے تو پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا تو الٹی گنتی تو ان کے لیے بھی شروع ہو گئی. آپ نے کہا بھی ہے کہ میں نے بھی کہا الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. کل اچھا سر, آپ کو تو ظاہر ہے سینئر سیاستدان ہیں, آپ کو سب جانتے ہیں, آپ کی جدوجہد ہے 35 سال سے سب دیکھ بھی رہے ہیں, تمام کلیدی عہدوں پہ رہ چکے ہیں آپ نے خود کہا کہ نون لیگ کی طرف سے بھی آفر, آپ کو PTI کی طرف سے آپ کو آفر, پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو آفر, اور اچھے عہدوں کی آفر ہے. اس کے باوجود بھی آپ بضد ہیں ظاہر ہے جس جماعت کے لیے 35 سال آپ نے دیے, جوانی دی ہے, وہیں جانے پر. دیکھیں میں نظریے کے ساتھ ہوں, سوچ و فکر کے ساتھ ہوں. نظریہ جنہوں نے دیا تھا ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن نظریے کے ساتھ ہیں. دیکھیں نظریے کی اونرشپ میں 35 سال ہم بھی تو کھڑے تھے نا, اور ان کے ساتھ بھی ہم جتنا کھڑے رہ سکتے تھے اتنا کھڑے تھے. لیکن اگر پانی سر سے اونچا ہو جائے, سب سے پہلے پاکستان ہے سر, اس سے تو دو رائے ہے نا, بالکل. تو بس جب وہاں بات آ گئی تو پھر انہوں نے پہلے لکیر کھینچی تو ہم نے بعد میں کھینچی بھائی. تو میرے خیال میں اب اس کی بار بار کوئی اور ایکسپلینیشن مجھے دینے کی ضرورت نہیں.
میرا عمل میرے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ. اب جو امپائر اور ریفری جس نے فیصلہ کرنا، ریاست عدالت، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ آیا نہیں. تو سر پھر یہی تو بات بلکہ ہمیں بھی اسی مقدمے میں ابھی تک- انہی کے ساتھ ابھی تک رکھا ہوا ہے. ابھی تک رکھا ہوا تو ہے. اس کا مطلب ہم کو بھی شک کی نگاہ سے آج تک دیکھا جا رہا ہے. تو مطلب بھرپور آزادی آپ اور نے- ثابت کہیں نہیں کیا گیا کیا ہم اگر ان کے ساتھ ملے ہوئے یا ہمارا کوئی رابطہ یا وہاں سے پالیسی لیتے ڈکٹیشن، اگر 2-4 لوگ ہمارے کسی جلسے میں وہاں کا نعرہ لگا دیتے ہیں تو اس میں پورے جلسے کے شرکاء کا، جلسہ کرنے والوں کا قصور تو نہیں. سر کیا پیغام دیں گے جاتے جاتے، خاص طور پر یہ جو سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ جتنی ترامیم کی گئی ہیں واپس لینے کو تیار نہیں ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب نے دیکھ لیا، سب مذمت کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی دھرنا دے رہی ہے، پی ایس پی بھی باہر نکلنے کو تیار ہے. آپ لوگ بھی ظاہر ہے نہیں بیٹھے گے، ایم کیو ایم بھی یہ ترمیم کے خلاف تو بار بار باہر نکلیں گے، آپ احتجاج کریں گے جب تک یہ واپس نہیں لے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک دباؤ پڑ رہا ہے پیپلز پارٹی پر اور آخر میں ہوگا یہی کہ وہ واپس لینی پڑیں گی ترمیم ان کو؟ آج انہوں نے بات کی ہے نا کہ مراد علی شاہ نے کہ بات چیت سے بات طے ہوگی، اور وہ کچھ نہ کچھ تو کرنے کا ارادہ رکھتے، اور وہ گئے جماعت اسلامی کے پاس، پی ایس پی کے پاس. اور انہوں نے کہیں نہ کہیں آپ سمجھ لیں کہ جب میرے گھر ناصر شاہ اور سعید غنی آئے تھے تو مجھ سے بھی کچھ تجاویز تو لی ہیں نا. یقیناً یقیناً سر. تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر یہ پریشر تو اب پڑا ہوا ہے کہ وہ تنہا ہے اس معاملے پر. 2013 ہی کافی تھا ان کی ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کو ثابت کرنے کے لیے کہ اب وہ صرف اکثریت، سو کالڈ اکثریت کی بنیاد پر ہمیشہ ہنی مون پیریڈ ان کا قائم رہے گا. ان کی ضرورت پی ایم ایل این یا ایم کیو ایم کے خلاف جو تھی وہ رہے گی اور ان کی فائلیں نہیں کھلیں گی. بھائی اگر وہ صوبے کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کل وفاقی کوئی قانون نافذ کرنے والی فورس ان کی ٹھکائی کرے گی. جب وہ وہاں پروٹیسٹ کریں گے تو وہ کس منہ سے کہیں گے کہ یہ غلط ہوا؟ وہاں بھی ریڈ زون ہے. بھائی کیا آپ ریڈ زون میں وہاں نہیں جائیں گے؟ آپ تو جائیں گے اگر پروٹیسٹ جانا کریں. پڑے گا اسلام اگر آباد آپ جائیں گے تو آپ کی بھی ٹھکائی ہوگی. تو مطلب ہے کہ تم پیو تو حلال، ہم پیے تو حرام، یہ دو پالیسی نہیں چل سکتی. تو انہیں بھی اب سوچنا ہے کہ سیاست کرنی ہے. اچھا سر ایک بات جاتی ہے آخری سوال میرا کہ ایم کیو ایم کی اتنی جدوجہد ہے، آپ 35-40 سال سے آپ بھی وہاں شامل ہیں، سندھ کی سب سے بڑی جماعت نہیں بن سکی، کیا ایک غلطی آپ سمجھتے ہیں ہماری رہی جس کی وجہ سے سندھ کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی رہی، آپ نہیں رہے؟ جو بھی غلطیاں رہی نا وہ 50% میں چلے بڑا دل کر کے کہتا ہوں وہ ایم کیو ایم کے حصے میں، لیکن 50% ایم کیو ایم کے خلاف بھی مسلسل مختلف کونے کھانچوں سے بھی جو سازشیں ہوتی رہیں اس کو کمزور کرنے کی، اس کو تقسیم کرنے کی. سازش ہوتی رہی یا عوام کو قائل نہیں کر سکے آپ لوگ؟ دیکھیں میں نے دونوں باتیں مان لی، جو غلطیاں کیں، غلط پالیسیاں تھیں، حماقتیں تھیں، اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری گئی، میں بڑے کھلے اور کشادہ دل سے ساری باتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کا تو دخل ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں اتنا گولڈن اپرچونٹی، میں ایرا نہیں کہتا، میرے بہت سارے ساتھی آج بھی اسے کہتے ہیں گولڈن ایرا، نہیں، اپرچونٹی، اس کو ہم نے ضائع کر دیا. اور جو ریفارمز ہونے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کرائے. تو اس کے نتیجے میں جو بو گے وہ کاٹو گے، تو آج ہم کاٹ رہے ہیں. تو ہمارا تو قصور یا غلطیاں ہیں، لیکن وہ حالات بھی ایسے پیدا کیے گئے کہ وہ غلطیاں کرنے پر ہم مجبور ہوئے یا ہم صحیح فیصلے اس وقت نہیں کر سکے اور غلط فیصلے ہو گئے. غلط فیصلے ہوئے. جی تسلیم کریں ڈاکٹر فاروق صاحب سینئر سیاستدان، بہت شکریہ سر، بہت کھل کر باتیں کی آپ نے، اور خاص طور پر سندھ کی سیاست کے حوالے سے اور پاکستان میں جو بھی میں نے کہا کہ تبدیلی کی ہوائیں جو چل رہی ہیں بار بار، اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ آپ نے سنا کہ وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے. ظاہر ان کی بصیرت سیاسی اور بڑے قریب سے ان تمام چیزوں کو جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پرکھتے بھی ہیں، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے بہت خیال رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے سب کو دیے اجازت. مولانا کی بات.